सब्सक्राइब कीजिए। अल-हावी लिल-फतावा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है कि सैयदना सिद्दीक अकबर बकरे ज़बा करते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद पर सहाबा की दावत करते थे। ये इमाम जलालुद्दीन सयूती कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। इमाम सयूती ने देखो किताब में लिखा हुआ है। आजकल एक सोच बन गई है हमारी कौम के छोकरों की जिनको इल्म नहीं है कि जो हमारे इल्म में नहीं वो किताब में है ही नहीं। अहले इल्म को सब पता है, लेकिन अब जिहालत सबसे बड़ी वबा है। तो आपको जो नहीं मालूम है आप इल्म वालों के पास है। कुरान कहता है, क्या कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम है तो ये टिंडोरा पीटो के है ही नहीं। अगर चमगादड़ को सूरज से तकलीफ है, वो कहते कि सूरज है ही नहीं, आंख बंद करके पढ़िए सूरज है ही नहीं। कसूर तो उस बड़ी भी कहे ना कि जिसको सूरज नजर नहीं आता। लेकिन अल्लाह अकबर, जो आंख वाला है वो तो सूरज देखता है। तो क्या करना चाहिए? कुरान कहता है फस्सलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर तुम नहीं जानते तो इल्म वालों से पूछ लिया करो। तो इल्म वालों से पूछोगे तो आपको पता चलेगा। अल-हावी लिल-फतावा में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला बकरे ज़बा करते थे और हुजूर के मिलाद के मौके पे दावत देकर लोगों को खिलाते। आज की किताब नहीं है ये, 100 साल पुरानी किताब नहीं है ये, सदियों पुरानी किताब है अल-हावी लिल-फतावा। अब आपको ये हवाला मिला, फिर आइए दूसरी तरफ। अब मैं तो इतने बकरे ज़बा नहीं कर सकता, सिद्दीक तो बड़े मालदार थे। तो सिद्दीक अकबर ने क्या कहा पता है? किताब का नाम है नियामतुल कुबरा, लिखने वाले का नाम है इब्ने हजर मक्की अल-हैसमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो फरमाते हैं कि वो क्या कहते हैं आपको पता है कि सिद्दीक अकबर ने फरमाया, नियामतुल कुबरा में इब्ने हजर लिखते हैं कि सिद्दीक अकबर ने फरमाया अगर कोई मिलाद का जश्न मनाने में सिर्फ 1 रुपया खर्च करे, कितना? 1 रुपया। कितना? 1 रुपया। उस दौर में रुपया नहीं बना था, लेकिन दिरहम की बात की गई है। मैं आपको समझाने के लिए रुपया कह रहा हूं, वरना आप कहेंगे वो उधर तो रुपया था नहीं, आप ये रुपया कहां से लाए हदीस में? मैंने ऐसी कई हदीस में रुपये का जिक्र कर दिया तो लोगों ने कहा कि मैंने कहा अल्लाह के बंदे, रिवायत बिल माना बिरा कभी तो इस्लाम में तसव्वुर है समझाने के लिए। तो बहरहाल सिद्दीक अकबर ने फरमाया 1 दिरहम अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पर खर्च करेगा खुशी करते हुए, तो वो अबू बकर सिद्दीक के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। किताब का नाम नियामतुल कुबरा है। ये किताब भी आजकल की छपी हुई नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। अल्लाह अकबर। अब आपको हैरत होगी, इस पर कुछ लोग ये कहते हैं यार सिद्दीक अकबर ने कितनी नेकियां की, हुजूर को पहाड़ पर कंधों पे बिठा करके लेकर चढ़े, ये नेकी ये नेकी ये नेकी ये नेकी ये नेकी ये नेकी, इतनी नेकी कि सिद्दीक अकबर की एक नेकी फारूक आजम की सारी जिंदगी की नेकियों पर गालिब है। तो अब आप कहते हो कि 1 रुपया नबी की मिलाद में किसी ने खर्च किया तो सिद्दीक अकबर के साथ जन्नत में जाएगा। कहां ये 1 रुपया और कहां सिद्दीक अकबर की सारी नेकियां? आपने सिद्दीक अकबर को हल्का किया। नहीं मेरे अजीज, सिद्दीक अकबर को हल्का नहीं किया, बल्कि ये अल्लाह की रहमत का भारीपन है। ये अल्लाह की रहमत की शान है कि वो थोड़े पर अगर चाहे तो किसी को अता कर दे। अगर इसको समझना है तो आओ दूसरी हदीस का जायजा लेते हैं। हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना वालैहिस्सलाम जब आपका विसाल होने लगा, जब आप दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, तो उस वक्त मिस्रियों ने कहा हमारे मोहल्ले में हजरत यूसुफ का मजार बनेगा, हमारे मोहल्ले में हजरत यूसुफ का मजार बनेगा, हमारे मोहल्ले में हजरत यूसुफ का मजार बनेगा। पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी लोग इस बात का अकीदा रखते थे कि अल्लाह वाले का मजार जिस इलाके में होगा उसकी बरकतें, अल्लाह वाले की बरकतें उसको नसीब होगी। इसीलिए तफसीर की किताबों में है हर एक बंदा चाहता था हमारे मोहल्ले में हो, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी को महरूम न किया जाएगा। एक काम करते हैं, हजरत यूसुफ का मजार दरिया के अंदर बनाया जाए ताकि उससे पानी लग करके जो लोगों को मिले सब उसकी बरकतें हासिल करें। अब पता चला नबी के मजार से लग करके जो पानी चलता है उसके अंदर बरकत पैदा होती है और वो बरकत लोगों को नसीब होती है। ये अकीदा किसका है? ये अकीदा किसका है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का।
بولو نبی کا عقیدہ کفریہ ہو سکتا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میرا مزار کہاں بنے گا؟ دریا میں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دریا میں بھی قبریں بنتی ہے؟ اور قبریں دریا میں بنے گی تو قبر کا حال کیا ہوگا؟ سب بہ جائے گا، چند دنوں میں تو لاشا بھی بہ جائے گا۔ لیکن یہ نبی کی شان ہے، پانی کو بھی اتنا شعور ہے کہ کہاں لگنا چاہیے اور کہاں بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار دریا کے اندر بنا دیا گیا، لیکن یہ بھی وصیت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ سورہ یوسف کی تفسیر اٹھا کر کے آپ پڑھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بھی وصیت تھی کہ جس دن بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے اس دن وہ میری قبر کو کھولیں گے اور قبر کو کھول کے میرا لاشا لے کر کے جائیں گے اور مجھے پھر وہاں لے جا کر کے دفن کریں گے جہاں میرے آباء و اجداد کی قبریں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت یوسف کو پتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر کے جائیں گے، اسی لیے تو کہا کہ جائیں گے تو میرا لاشا بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو جب علم غیب ہے تو جانے یوسف کے علم غیب کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن میں سب موجود ہے میرے عزیز، ہمیں کچھ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، صرف پڑھنے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ پڑھے، علم حاصل کرے، جہالت کی وادیوں سے نکلے، جہالت کے دلدل سے نکلے، علم کی شاہراہ کا مسافر بنے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے مزار، میری قبر کو کھول کر کے میرے لاشے کو لے کر کے جانا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ تاریخ میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا اب ہمیں مصر چھوڑ کر کے یہاں سے چلے جانا ہے۔ وصیت یاد آئی، اس لیے کہ نسلاً بعد نسلیں جو ہے وصیت منتقل ہو رہی تھی۔ جب بھی بنی اسرائیل جائیں گے حضرت یوسف کو لے جائیں گے، حضرت یوسف کو لے جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزار کی کھوج میں لگ گئے اور پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ ان میں ایک بڑھیا عمر رسیدہ تھی، اس نے کہا اللہ کے کلیم مجھے معلوم ہے کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے، میں بتا سکتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل کی جاؤں گی، میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتاؤں گی، قبر یوسف کا پتہ بتاؤں گی، لیکن صلہ کیا ملنا چاہیے؟ جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اوقات دیکھ، میں ساتھ ساتھ حدیث کی تشریح بھی کر رہا ہوں، اوقات دیکھ، تیرا جنت میں جانا تیرے لیے کافی ہے، میرے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے برابر وہ بڑھیا کی نیکی ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں ہو سکتی، لیکن کس عمل پہ جانا چاہتی ہے؟ نبی کا مزار بتانے کے بدلے میں۔ یہ نبی کا مزار ہے، حضرت یوسف کا مزار یہ، بس یہ بتانے کے عوض میں وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا جنت لے، میرے ساتھ آنے کی بات نہ کر۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ میں موسیٰ سے کہہ دینا موسیٰ اگر مانگتی ہے تو دے دے، تیرا بگڑتا کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ اتنے چھوٹے سے عمل پہ کہ وہ بڑھیا حضرت موسیٰ کے مزار کی نشاندہی کر رہی ہے، جب اس عمل پہ بڑھیا موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہے تو میلاد پہ 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے میں ہم صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں کیوں نہیں جا سکتے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اس لیے اپنی گلی کو سونی سونی نہ رکھنا، اپنی گلی کے اندر جو ہے روشنی کرنا تاکہ پتہ چلے رہنے والوں کی آبادی جو ہے عاشقوں کی آبادی ہے۔ یاد رکھنا جو نہیں لگاتے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ عاشق نہیں ہے، کبھی نہیں کہتا، لیکن یہ کہتا ہوں دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اندر کچھ دے تو اس کا اظہار باہر ہونا چاہیے، اندر کچھ دے تو اس کا اظہار باہر ہونا چاہیے، اگر اندر نہیں ہے تو باہر بھی اس کا
اظہار نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا. اس نے امام اعظم سے مصافحہ کیا. امام اعظم نے فرمایا جب سب مل چکیں گے تو بعد میں میرے پاس آنا. اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے, ہلکے پھلکے کپڑے تھے. اس بندے نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد سب مل کر کے چلے گئے. جب وہ آخری میں آیا تو امام اعظم بڑے مالدار آدمی تھے. فرمایا مصلی کے نیچے جو ہے وہ روپیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے, وہ لے جاؤ, اچھے کپڑے پہنو, اپنے گھر والوں کو اچھا کھلاؤ. اس نے کہا امام آپ جو مجھے پیسے دے رہے ہیں, آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ اللہ نے مجھے بہت اس سے زیادہ نوازا ہے, میرے پاس بہت دولت ہے. تو امام اعظم نے فرمایا نادان, جب اللہ نے دولت دی ہے تو چھپا کر مت رکھ, اس کا اظہار کر تاکہ پتا چلے, توجہ, اس پتا چلے کہ اللہ نے تجھے نعمت دی ہے. مسلمانوں اگر دولت جیسی نعمت ملے تو حنفیوں کو امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے, حنفیوں کو امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ خدا نے دولت دی ہے تو چھپا کے مت رکھ تاکہ لوگ تجھ سے بدگمان نہ ہو کہ تو فقیر ہے, تیرے پاس کچھ ہے نہیں. اچھا پہن تاکہ اظہار ہو, اچھا پہن تاکہ اظہار ہو کہ اللہ نے تجھے نعمت دی ہے. اللہ اکبر. روپیے جیسی دولت ملے تو امام اعظم فتویٰ دے رہے ہیں تیرے چہرے پر, تیرے ظاہر پر اس دولت کا اثر نظر آنا چاہیے. اور ساری دولتوں کی دولت, ساری ثروتوں کی ثروت, ساری نعمتوں کی نعمت, نعمت عظمی محمد الرسول اللہ نے تم کو دیا ہے, اللہ نے تم کو دیا ہے. تو کم سے کم یہ والا جس کو نہیں ملا اور یہ والا جس کو مل گیا تو دونوں میں اظہار تو ہونا چاہیے. اللہ اکبر. ان والوں کے گھر سونے سونے ہیں تو لوگ دیکھ کر پتا کرتے ہیں کہ یہ والا ہے, یہ والا ہے, اس کو ملا نہیں ہے نبی, اور جو یہ والا ہے اس کو ملا اس لیے اظہار کر رہا ہے, اظہار کر رہا ہے. تو غلطی سے آپ کو کوئی یہ والا نہ سمجھ لے کہ میلاد میں گھر سونا ہے, مسجد سونی ہے, دروازہ سونا ہے. مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, بات صرف یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں اظہار ہونا چاہیے, اظہار ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ اکبر, اگر کسی دولہا کی شادی ہے اور وہ منہ اتار کر کے بیٹھا ہے تو لوگ کہیں گے کہ شاید پسند کی نہیں ملی یا کچھ مسئلہ ہے, کچھ پرابلم ہے, کیا بات ہے. اظہار نہیں ہے. کہا نہیں, اندر تو بہت خوش ہیں, برادریوں زیادہ ہم خوش ہیں. وہ کہا تیرے منہ پہ 3:30 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ جب اندر سے خوش ہیں تو اوپر اظہار ہونا چاہیے, چہرے سے اظہار ہونا چاہیے, کام سے اظہار ہونا چاہیے, انداز سے اظہار ہونا چاہیے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حد ہے, لوگ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں, اس کا جشن مناتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں ایمان کا اقتدار عطا کیا, اگر وہ نہ آتے تو نہ ایمان ملتا, نہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ملتا. حضور نے جو اقتدار تمہیں عطا کیا ہے وہ اقتدار تمہیں دنیا کا کوئی قائد عطا نہیں کر سکتا, آمینہ کے لال کے سوا. اس دن اظہار کرو خوشی کا. اس سے فائدہ کیا ملے گا, اس سے فائدہ کیا ملے گا. بات سمیٹتے ہوئے ایک حدیث پڑھتا ہوں. میں تو کہتا ہوں ہر انسان دنیا کا خوشی منائے, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب خوشی منائے. اس لیے کہ مسلمانوں کو تو ایمان ملا, لیکن اور قوموں کو تو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا. کمنٹ شیئر ضرور کریے.